بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک یونیورسٹی کی افتتاحی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت مزید سرجیکل سٹرائکس کرے گا اور پاکستان سے مذاکرات کا وقت گزر گیا ہے اور اب جواب دینے کا وقت ہے۔ اچھا، بھارتی وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ ایک وقت تھا جب بھارت کی سرحد حملوں کی زد میں ہوتی تھی تو مذاکرات کیے جاتے تھے، لیکن اب نئی دہلی دہشت گردوں کے حملوں کا منہ توڑ جواب دے گی۔ اچھا، پاکستانی دفتر خارجہ نے بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ کے پاکستان کے خلاف یہ سرجیکل سٹرائکس کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز قرار دے دیا ہے، اور ترجمان دفتر خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ جھوٹے بیانات ہی بی جے پی اور یہ جو آر ایس ایس ہے ان کے خطے میں صرف کشیدگی کو ہوا دینے کے مترادف ہیں اور اس کی مزید کوشش یا سازش آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، بھارت کی دھمکیوں اور جھوٹے جو سرجیکل سٹرائکس ہیں ان کے دعووں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا جوائن کرنے کے لیے۔ اچھا جنرل صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ فیبروری 2019 بھارت نے پاکستان کے خلاف اسی طرح کی ایک کارروائی کرنے کی کوشش کی تھی اور پاک فضائیہ نے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے بھارت کے 2 طیارے گرائے تھے اور ایک پائلٹ جو ہے ونگ کمانڈر ابھی نندن کو گرفتار بھی کیا تھا اور جس کی گواہ پوری دنیا ہے۔ پھر بھی بھارت کو شرم نہیں آتی جنرل صاحب، یہ لوگ دوبارہ دھمکیوں پر اتر آئے ہیں، یہ چاہتے کیا ہیں؟ مزید ذلیل ہونا چاہتے ہیں یہ؟ جی، یہ تو جو آپ نے بات کی جو ساری دنیا نے دیکھی نا، اس سے پہلے انہوں نے ایک اور سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ کیا تھا، جس کی جب تفصیلات پتہ چلی تو ہمیں معلوم ہوا کہ ان کے سپاہی اور جو ان کے افسر تھے جن کے ذمے وہ سرجیکل سٹرائک تھی، زمینی سرجیکل سٹرائک تھی، وہ کوشش اس کی، وہ آئے سرحد سے 400-500 میٹر پہلے ہی بس پوزیشن وغیرہ لے کے واپس چلے گئے اور جا کے رپورٹ دے دی کہ ہم نے سرجیکل سٹرائک کر دی۔ وہ ہمیں اس طریقے سے پتہ چلا کہ ایک ان کا سپاہی راستہ بھول کے کراس کر آیا اور وہ ہم نے پکڑ لیا، اور جب اس سے پوچھا تم کیا کرنے آئے تھے، کہا جی ہم تو فلانی جگہ سرجیکل سٹرائک کر رہے ہیں۔ بہرحال اس بات کو اپنی جگہ لیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ سیریس ہے، اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اس کی میں وجوہات بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں اس وقت کون کون ہم سے ناراض ہے؟ جی، امریکہ ہم سے سخت ناراض ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس قسم کی وہاں پر ان کے سینٹ میں بات چیت ہوئی ہے اور کچھ انہوں نے باتیں کہی ہیں کہ ہم ان کیمرہ کریں گے، اور ہندوستان بھی ہم سے ناراض ہے، اور ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا نیکسس بھی ہے۔ ان کے 13 معاہدے ہیں کم از کم آپس میں، جس میں انہوں نے ایک دوسرے کی معاونت کرنے کا کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں جو اکھڑے ہیں یہاں سے افغانستان سے، وہ بلا وجہ ہم سے ناراض ہیں، حالانکہ وہ افغان طالبان نے اپنا ملک خود آزاد کروایا، ہم نے تو کچھ نہیں ان کو کہا سوائے اس کے کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کروائی، ان کے ساتھ بٹھایا، جس کے لیے انہوں نے ایک طرف شکریہ ادا کرتے ہیں، دوسری طرف ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ چونکہ پاکستان چین کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور امریکہ اور چین آپس میں تو ڈائریکٹ کلیش کر نہیں سکتے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ مل کر یہ کہیں کہ جی آپ کوئی کارروائی کریں، لیکن امید ہے کہ بھارت بیوقوفانہ حرکت نہیں کرے گا، اس لیے کہ ایک تو ان کو پتہ ہے کہ دونوں نیوکلیر ملک ہیں اور کوئی اوپن جنگ اس میں ہو نہیں سکتی، اور اگر کوئی خفیہ جنگ کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ چھوٹا موٹا اگر کوئی سٹرائک ہوئی تو پھر جیسے جوابی سٹرائک جائے گی وہ بھی دنیا دیکھے گی، اور اس دفعہ شاید وہ سٹرائک پلس جائے ہماری طرف سے اگر ان کی سٹرائک کے مقابلے میں۔ اور ادھر سے آپ کو پتہ ہے کہ افغان طالبان کے جو کچھ انہوں نے اچیو کیا افغانستان میں، اس کی وجہ سے کشمیری یوتھ جو ہیں آکوپائڈ کشمیر میں، انڈین ایلیگلی آکوپائڈ کشمیر میں، ان میں ایک اور جذبہ پیدا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس کے علاوہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے فارمرز کے ساتھ، اور جس طریقے سے مسلمانوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں آسام میں اور ارد گرد کے علاقوں میں، اور اپنے دالتس کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، تو وہ افورڈ تو نہیں کر سکتے کوئی اس قسم کا کام، لیکن اگر وہ کریں تو شاید یہ اس پورے خطے کی بھلائی ہو جائے، اس میں کشمیر آزاد ہو جائے، سکھوں کو موقع مل جائے اپنا کام مکمل کرنے کا۔ تو آئیں، بسم اللہ کیجئے اور پھر جواب دیکھیے۔ جی اچھا جنرل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اس طرح کے بیانات بھارت کی طرف سے، بھارت کی ریاستی دہشت گردی، مقبوضہ کشمیر میں اور بھارت کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ان سب چیزوں سے دنیا کی توجہ ہٹانے کا حربہ تو نہیں لگتا آپ کو؟ دیکھیں دنیا کی توجہ تو وہ اتنی زیادہ ادھر ہے بھی نہیں، اس کی اپنی وجوہات ہیں، ہم نے کئی دفعہ اس کی بات چیت کی ہے، کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، یہ بالکل آپ نے کڑوا سچ بیان کر دیا، بالکل دنیا کی توجہ آلریڈی وہاں پہ نہیں ہے۔ جی، کیونکہ دیکھیں نا کہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی
افغانستان کو تو بتا رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، جو بالکل مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے، پورے ہندوستان میں جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ جو منافقت ہے دنیا کی، اس کی وجوہات بھی آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کوئی زیادہ ہمارے ناظرین بھی جانتے بالکل ہیں۔ ان کے اپنے لیکن مفادات ان ایک کو بات عزیز ہیں انسانیت سے زیادہ۔ ایک ٹھیک بات میں صرف ایڈ جی کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی جی جی تکلیف پلیز۔ پہنچتی ہے بھارت کی طرف سے، اگر ہمیں کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو ضرور بتائیں دنیا کو، لیکن یہ واویلا مچا کر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ دنیا ہمارا بدلہ لے گی، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہم نے اگر کسی جبر کو، کسی استبداد کو روکنا ہے، اپنے زور بازو سے روکنا ہے، اگر ان کو جواب دینا ہے ہم نے خود دینا ہے، کوئی اور ہماری مدد کو نہیں آئے گا۔ اس لیے ہماری تیاری اسی نوعیت کی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اس چیز کا پورا ادراک ہے۔ تمام تینوں ہماری جی مسلح افواج اور ہماری نیوکلیر افواج جو ہیں، چاروں افواج اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ کن حالات میں ہمیں کس طریقے سے جواب دینا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جی وہ کچھ کریں گے تو پھر ہم سوچیں گے اور پھر پلان بنائیں گے۔ پلان آر ریڈی، ہر چیز تیار ہے، بس صرف اس کو گو کہنے کی ضرورت ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آئیں تاکہ ہمارا پھر ٹھیک گو ہے دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جنرل صاحب، یہ جو بی جے پی کی ایک سوچ ہے، آر ایس ایس کی سوچ ہے شدت پسندی والی، مطلب ظلم کیے جا رہے ہیں، مائنورٹیز کو دبائے چلے جا رہے ہیں، اپنی عوام کو کہنے کے بے وقوف بنا رہے ہیں تاکہ اقتدار میں رہ سکے۔ اچھا مجھے ان کی عوام، مطلب میں سب کو تو نہیں کہہ رہی، بہت سے لوگ اچھے بھی ہوں گے، لیکن میجورٹی ظاہری بات ہے ووٹ دے کر نریندر مودی جیسے بندے کو یہ انہوں نے حکومت دی، تو عوام کی بھی سوچ، ووٹر کی بھی سوچ کسی حد تک وہ ہوگی جو نریندر مودی کی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی کیا سوچ ہے، یہ کیا نفسیات ہے کہ یہ لوگوں پہ ظلم کر کے، کشمیر پہ ظلم کر کے، مائنورٹیز پہ جو بھارت میں رہ رہی ہیں ان پہ ظلم کر کے، پاکستان کے خلاف زہر اگل کے، سازشیں کر کے، یہ سرجیکل اسٹرائک کی جو جھوٹی باتیں کر کے، دعوے کر کے، ان کے جو عوام ہے ان پر اعتماد کرتی ہے، یہ اپنا ووٹ بینک سٹرونگ کرتے ہیں، اس عوام کی سوچ آپ کو کیا نظر آتی ہے اور اقتدار میں رہنے کا یہ کون سا ایک طریقہ ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ عوام میں سپرٹ تو ہے، لیکن یہ چونکہ ایک انہوں نے جی آگ لگا رکھی ہے اور جذبہ پیدا کیا ہوا ہے اینٹی پاکستان ریٹورک کے اوپر، یہ جب بھی کوئی الیکشن ہونے لگتا ہے تو یہ اس چیز کو ذرا بڑھا دیتے ہیں، لیکن اس کا نقصان ان کو بہت زیادہ ہو رہا ہے، اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور کشمیر کے سلسلے میں تو یہ بات پکی ہے کہ پہلے اگر 90% کشمیری آزادی چاہتے تھے تو اب تو 100% چاہتے ہیں۔ ابھی آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا جو کہے گا کہ جی ہم ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ وہ کہ جس شکل میں بھی آزادی چاہتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ جو کانگریس کے حامی تھے، وہ لوگ جو بی جے پی کے حامی تھے، جو ان کے ساتھ مل کر حکومت کرتے تھے، ان سب کو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو وہ تو میرا خیال ہے کہ وقت کی صرف بات ہے، جسٹ اے میٹر آف ٹائم، کہ جو ان کی انٹرنل ٹوٹ پھوٹ ہے اس کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ صرف میرا خیال ہے کہ پاکستان کی میں کہوں گا کہ شرافت کچھ زیادہ ہی ہے، اور بلکہ میں چاہوں گا کہ ذرا اپنی پالیسی کو ریویو کریں کہ وہ تو ہمارے جتنے دراڑے ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ہم ان کے جو کلیویجز ہیں ان کو ہم ایکسپلائٹ نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے کہ جیسے کوئی تیسا والا ہماری پالیسی ہونی چاہیے، اور زیادہ اچھا بچہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلبھوشن نے جو کچھ ادھر کر رہا تھا ہمیں معلوم ہے، جو چینل پر حملے ہوئے ہمیں معلوم ہے، افغانستان کو بیس بنا کر جو کچھ وہ کر رہے تھے ہمیں معلوم ہے۔ ہمیں پورا حق حاصل ہے کہ ہم وہ سب کچھ کریں ان کے ساتھ جو وہ ہمارے ساتھ کریں، اور ہم اس چیز کے اہل بھی ہیں۔